تو اسے اپنی پہلی محبت فرا مل جاتی ہے۔ اس کہانی میں ٹویسٹ یہ آئے گا کہ کشمالہ دعا کو کال کر کے کہے گی، السلام علیکم ناظرین، جہاں نثار کے لیٹسٹ ایپیسوڈ میں کون کون سے بہت انٹرسٹنگ سین تھے اور مزید آگے جا کر اس کہانی میں کیا ٹویسٹ آنے والا ہے، کشمالہ ایک بار پھر منہ کی کھانے کے بعد آگے کیا پلان کرنے والی ہے، کیا فضا اپنی اولاد سے ہاتھ دھونے کے بعد اب فراز کے خلاف بیان دے گی؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں آپ کو دوں گی اپنی آج کی اس ویڈیو میں۔ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ نوشیروہ زنیرہ سے ویڈیو تو لے آتا ہے لیکن اسے دھمکی بھی دیتا ہے کہ اگر اسے اپنی جان پیاری ہے تو دوبارہ اس شہر میں نظر نہ آئے، لہٰذا زنیرہ تو اپنا بوریا بسترا اٹھا کر دوڑ لگانے والی ہے۔ کشمالہ جب زنیرہ کو کال کر کے بڑی تڑی لگاتی ہے کہ تم نے ابھی تک میرا کام نہیں کیا کہ میں اتنی بڑی اماؤنٹ تمہیں پے کر چکی ہوں، تو زنیرہ اس کا منہ وہیں ہمیشہ کے لیے بند کروا دیتی ہے، یہ کہہ کر نوشیروہ نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے اور ابھی تک میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں دعا کو کس کے کہنے پر رستے سے ہٹانا چاہ رہی تھی۔ بیچاری کشمالہ کا تو وہ حساب ہو گیا کہ چوروں کو پڑ گئے مور اور اس بیچاری کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑی۔ بیچاری کشمالہ کے ایک بار پھر دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، جو بیچارے صرف سازشیں کرتے کرتے رہ گئے۔ جانب فراز اور اس کے گھر والے فضا کی زندگی اتنی دوبھر کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ ڈاکٹر فراز کو پہچان لیتی ہے کہ یہ وہی ہے جو اپنی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کروانا چاہتا تھا، تو فراز کی ماں ڈر جاتی ہے۔ یہ سن کر فراز کی ماں فضا کے سامنے مگرمچھ کے آنسو بہانے لگتی ہے۔ فضا کے والد فراز کو گریبان سے پکڑ لیتے ہیں، وہ اسے مارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کوشش اگر وہ تب کرتے جب فراز ان کے سامنے کہتا ہے کہ وہ ان کی بیٹی کو طلاق دے دے گا اگر اس نے اس کی بات نہ مانی، تو شاید فضا اپنی اولاد کو کبھی بھی نہ گواتی۔ اس جگہ پر ان پیرنٹس کی بھی غلطی ہے جو اپنی بیٹیوں میں کانفیڈینس ڈیولپ نہیں کرتے کہ وہ آئندہ زندگی میں آنے والے مسائل کا سامنا ثابت قدمی سے کر سکیں۔ اگر پیرنٹس اپنی بیٹی کو شادی کے بعد بھی یہ احساس دلاتے رہیں کہ وہ ہر قدم پر اس کے ساتھ ہیں اور کبھی بھی ظلم کے آگے جھکنا نہیں، تو شاید فضا کے ساتھ اس طرح نہ ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ظلم کو سہنے والا سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے، لیکن فضا کیونکہ حالات کی ماری ہے اور وہ شروع سے دیکھتی آ رہی ہے کہ اس کے والد اس کی والدہ کو دباتے آئے ہیں، تو لہٰذا وہ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد بھی فراز کو معاف کر دے گی اور اس کے خلاف بیان نہیں دے گی۔ ایک بار پھر وہ بہت بڑی غلطی کرے گی۔ نوشیروہ پارٹی میں جاتا ہے تو اسے اپنی پہلی محبت فرا مل جاتی ہے اور وہ اس کی یادوں میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ نوشیروہ جو دعا کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دیکھتا تھا اور اس کے بارے میں سوچتا تھا، حالانکہ اس کے سامنے آ جانے کے بعد دعا کی موجودگی بھی اس پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ وہ دعا کے ہوتے ہوئے بھی فرا کی خیالی دنیا میں کھویا ہوا ہے۔ دعا جب اس سے پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، تم کہاں کھوئے ہوئے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ آگے جا کر اس کہانی میں ٹویسٹ یہ آئے گا کہ کشمالہ دعا کو کال کر کے کہے گی کہ تم نوشیروہ کو نہیں سنبھال سکی اور نوشیروہ کو اس کی کھوئی ہوئی پہلی محبت دوبارہ مل چکی ہے، لہٰذا تم اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکلنے کی تیاری کر لو۔ اور جب دعا کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ چونک جائے گی، کیونکہ دعا نوشیروہ سے یہ بات پہلے ہی کر چکی ہے کہ وہ اس کے بھروسے کو کبھی بھی ٹھیس نہ پہنچائے، ورنہ اس کا پورا وجود بکھر کر رہ جائے گا، کیونکہ وہ اس کو دل و جان سے چاہتی ہے۔ لیکن آگے جا کر جب دعا کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں نوشیروہ کی زندگی میں فرا دوبارہ آ چکی ہے، تو وہ نوشیروہ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور چلی جائے گی اور کشمالہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ کشمالہ دلی طور پر یہی چاہتی ہے کہ دعا نوشیروہ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ کشمالہ کا وہ حساب ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ڈرامہ بہت ہی زبردست ہے، اس ڈرامے کی سٹوری آگے جا کر بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔